عائشہ بی بی جنہوں نے 4 سال قبل اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے ان کی فیملی نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. 2 سال پہلے ان کی شادی ہوئی. جہاں ان کی شادی ہوئی ان کی میاں کی پہلے بھی ایک شادی ہوئی ہے اور ان کے بچے بھی ہیں اس شادی سے. آج کل کے جس طرح کے حالات ہیں گھر کے سارے افراد مل کے کمائیں تو بھی گھر کی پوری نہیں ہوتی. کجا کے 2 فیملیز اور 2 فیملیز کا خرچہ پورا کرنا, تو ان کے میاں کو تھوڑی سی فائنینشلی جو ہے وہ پرابلم ہو رہی ہے. جب عائشہ بی بی نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے گھر والوں نے انہیں قبول نہیں کیا. یہ مدرسے میں رہیں, مدرسے میں جانے کے بعد ان کا نکاح ہوا, ان کی شادی ہو گئی ایک مسلم فیملی میں. اس کے بعد سے ان کے پہ جو فنینشیل پرابلمز ہیں کافی بڑھ چکی ہیں. بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلمان, ہم سب کا فرض ہے کہ اگر ہمارا بھائی مسلمان بھائی بھوکا بیٹھا ہو, کسی چیز کی ضرورت ہو, فنینشلی ضرورت ہو, ایموشنلی ضرورت ہو یا کسی بھی حوالے سے, تو ہمیں آگے بڑھ کے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. عائشہ بی بی بہت بار گئی ہیں, بیت المال گئی ہیں, ووکیشنل سینٹر گئی ہیں, ایون کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تک نے بھی حکم دیا ہے کہ ان کی مدد کی جائے یا کسی بھی حوالے سے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ بی بی پڑھی لکھی ہیں, ان کی کوالیفیکیشن اچھی خاصی ہے. یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کو کوئی جاب مل جائے تاکہ اپنی فیملی کی جو لک آفٹر ہے اپنی میاں کے ساتھ مل کے یہ خود بھی کر سکیں, تاکہ جو فائنینشلی کرائسس سے یہ گزر رہی ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد اور شادی کرنے کے بعد, بچے ہونے کے بعد, اس سے تھوڑا سا ابھرا جا سکے. میرے ساتھ موجود ہے عائشہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت بہت مبارک کہ آپ اسلام کی طرف آئی ہیں. یہ بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا, کیا مطالبہ ہے آپ کا, کب آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو آگے آپ کی چیزیں ہیں وہ کیسی جا رہی ہیں, کیا چاہیے آپ کو اب حکومت پاکستان سے, مخیر حضرات سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے اللہ پاک کی جس نے مجھے اس چیز کے لیے چنا. اور میں انٹر میں تھی جب میں نے اسلام قبول کیا, اور 1 سال مدرسے میں رہنے کے بعد, 1 1.5 سال مدرسے میں رہنے کے بعد جو ہے نا, میری ایک قاری صاحب نے مسلم فیملی میں شادی کر دی. تو شادی ہونے کے بعد ہسبینڈ جو ہیں وہ ایک تو شوگر پیشنٹ ہیں, اور ان کا جو ڈائٹ وغیرہ وہ نہیں ہے, انسولین وغیرہ ان کو نہیں لے کے دے پا رہے, تو وہ کافی زیادہ بیمار ہو گیا نا. تو ایک ہماری فائنینشلی حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہیں. اور میں اسلام میں آ کر تو پوری طرح سیٹسفائیڈ ہوں. وہ الحمدللہ وہ مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ میں نے اپنی ذات کے لیے کیا اور اپنی آخرت کے لیے کیا. لیکن بینگ اے مسلم میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں گریجویٹ بھی ہوں تو مجھے یا تو کوئی اچھی جاب مل جائے, میں جو ہے خود اپنے بچوں کی کفالت کرتی رہوں, اور پھر کچھ ہمیں جو ہے کوئی بھی نیک دل انسان جو ہے کچھ فائنینشیل سپورٹ کرے ہمیں اس حوالے سے. اور سیکنڈ, میری خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے نا, ان سے میری خاص طور پر ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی فیمیل ہیں تو بس سمجھ سکتی ہیں میری پریشانی کو. اس وقت جو ہے میں بالکل اکیلی ہوں, میں اور میرے 2 بچے ہیں بس. ہسبینڈ کی فیملی جو ہے وہ بھی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتی, میری فیملی بھی میرے ساتھ نہیں رہتی. ہمیں تھریٹس وغیرہ تھے کافی سارے کمیونٹی کی طرف سے, لیکن وہ ڈی سی او صاحب اور سی پی او صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہوئے کہ ایسے کوئی بھی پریشانی آئے گی تو ہم جو ہے آپ کو سپورٹ کریں گے ہر طرح سے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ فائنینشلی جو ہے ہم بالکل زیرو ہیں اس وقت. مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کا دودھ تک نہیں لے پا رہے ہوتے نا, اور بچے بھوکے سو رہے ہوتے ہیں. تو میرے لیے سب سے کنسرننگ بات یہی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ کمیونٹی والے مجھے سپورٹ کریں, ہماری مسلم کمیونٹی مجھے سپورٹ کرے. میں نے کوئی غلط سٹیپ نہیں لیا, میں نے ایک اچھا کام کیا ہے, اسلام میں بڑھوتی ہوئی ہے. تو سب لوگوں کا میرا تو یہ خیال ہے کہ سب لوگوں کا فرض بھی ہے کہ وہ مجھے بینگ اے مسلم جو ہے وہ سپورٹ کریں, کیونکہ میں نے کئی ساری حدیث میں پڑھا ہے, اور ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ہم مسلمان بہن بھائی جو ہے نا, ہم ایک جسم اور ایک گوشت کی طرح ہیں. مطلب کوئی بہن جو ہے وہ بازو ہے, کوئی سر ہے, کوئی جسم, مطلب اس طرح ہم جسم کا حصہ ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے بڑھ چڑھ کر جو ہے ہیلپ کرنی چاہیے. اور میری بھرپور بس ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے فائنینشیل سپورٹ کریں. اور اچھا, یہ بتائیں کہ حکومت پنجاب کے علاوہ آپ ملتان کی رہائشی ہیں, کبھی ڈی سی صاحب کے پاس جانا ہوا جاب کے سلسلے میں, کمشنر صاحب کے پاس جانا ہوا کسی جاب کے سلسلے میں, اور انہوں نے آگے آپ کو کہاں ریفر کیا؟ کوئی ہے امید کہ کچھ ہوگا نوکری کا آپ کا؟ ڈی سی او صاحب کے پاس میں کافی دفعہ وزٹ کر چکی ہوں. انہوں نے مجھے 1-2 جگہ پہ ریفر کیا, لیکن ایک جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے مجھے ٹیچنگ کے لیے ریفر کیا, وہاں پہ تو ظاہر ہے 20-25 ہزار میں مینیج ہی نہیں ہوتا. وہ تو آنے جانے کے رینٹ, وہ جہاں پہ انہوں نے مجھے ریفر کیا 15-20 کلومیٹر کا ویسے ہی سفر ہے. اور سیکنڈ 20-25 ہزار میں بچوں کا خرچہ اور گھر کا خرچہ نہیں نکلتا نا. اور سیکنڈ ایک اور جگہ پہ انہوں نے ریفر کیا, لیکن وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں, مطلب ان کے ساتھ کام کرنا میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اس چیز سے. تو کوئی ہوپ ہے بھی نہیں بھی. اب مجھے 3 ماہ ہو گئے ان کے پاس آتے جاتے, لیکن ابھی تک جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہو پایا اس حوالے سے.
مطلب اگر جو میری نیڈ تھی وہ اس نیڈ کو دیکھتے تو وہ فرسٹ ڈے سے مجھے کوئی اچھی جاب یا اچھی اپرچونیٹی پہ لگاتے، تو میں آج ان حالاتوں میں ہوتی نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ کبھی آپ بیت المال یا یہ جو جتنے بھی ووکیشنل سینٹر ہے یہاں پہ گئی ہیں، انہوں نے کوئی کہا ہے آپ کی ہیلپ کے لیے؟ اب میں سوشل ویلفیئر میں گئی تھی تو انہوں نے مجھے زکوٰۃ والے جو ہیں زکوٰۃ فنڈنگ وہاں پہ ریفر کیا تھا. انہوں نے کہا جی 1 ٹائم کنورژن پہ جو ہے نا 1 لاکھ روپیز ہوتے ہیں زکوٰۃ کی طرف سے نا، وہ 1 ٹائم ملتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے، بجٹ آنے والے ہیں 10-15 دن میں، تو ہم جو ہے نا وہ آپ کو ضرور اس میں آپ کا نام دیں گے. تو آپ جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کریں 15-20 دن. لیکن مجھے اب 2 ماہ ہو گئے ہیں اور میں تقریباً 2-3 دفعہ گئی ہوں. تو اب وہ کہتے ہیں جی ہم ابھی کر ہی نہیں سکتے، آپ کی کنورژن کو زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اس طرح سے اس طرح سے، مطلب وہ ٹال دیتے ہیں اس بات کو، کوئی بھی سیدھے سنتا نہیں ہے. میں ہیومن رائٹس کے پاس بھی گئی ہوں تو انہوں نے بھی عجیب سوال کیا، آگے سے عجیب جواب دیے. ایون کہ انہوں نے تو مجھے یہ کہہ دیا کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو تو پھر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. کیوں شوہر کو کیوں چھوڑ دیں؟ پتا ہوگا کہ ہاں آپ اکیلی ہیں اسلام میں تو اس لیے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ابھی آپ کے پاس آپ کے شوہر ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کے لیے سارا کچھ کریں. ویل آپ نے عائشہ بی بی کی باتیں سنی جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو جو فائنینشلی پرابلمس ہیں، جو کرائسس سے گزر رہی ہیں، یہ ایسے نہیں چاہ رہی کہ ان کو بھیک کی مد میں دیا جائے یا ویسے دیا جائے، یہ جاب مانگ رہی ہیں کیونکہ یہ پڑھی لکھی ہیں، جو کہ ان کا حق ہے بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان. ہم سب کا بھی فرض ہے کہ آگے بڑھ کے اپنے جو بھی بہن بھائی ہمارے ضرورت مند ہیں، مخیر حضرات کی یہ آفیشلی اور مورلی ڈیوٹی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے خزانے کو تھوڑا سا ہلائیں، تاکہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح سے فائنینشلی کرائسس سے ہر دوسرا بندہ گزر رہا ہے، ان کو تھوڑی سی سپورٹ مل سکے. یہ تو اس بات پہ گزر جاتی ہے لوگ کیا کر رہے ہیں. تو مجھے یہ